احتشام لغاری صبح آفس پہنچا تو سارا عملہ مصروف نظر آیا۔ کمرشل پلاک کی تیسری منزل پر بنے اس جدید اور شیشے کی دیواروں والے دفتر میں آج کچھ خاص ہو رہا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھے ریسیپشنسٹ نے اٹھ کر آج سیکرٹری کی پوسٹ کے انٹرویوز ہیں، سب کینڈیڈیٹس ویٹنگ روم میں موجود ہیں۔ احتشام نے سر ہلایا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ وقت کے پابند اور سخت مزاج مشہور تھا۔ جتنی تیزی سے وہ بزنس میں کامیاب ہوا تھا، اتنی ہی سختی اور وہ نظم و ضبط پر یقین رکھتا تھا۔ فائلز میز پر رکھ دیں اور مینیجر سے کہیں 10 منٹ میں کانفرنس روم میں آ جائیں، اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا اور لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ دوسری جانب نیچے ویٹنگ روم میں بیٹھے امیدواروں میں ایک دبلی پتلی سی سادہ لباس میں ملبوس لڑکی عروج کاظمی نروس انداز میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ اس ماحول سے ناآشنا تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک الگ سی سنجیدگی تھی، ایک سوالیہ سکوت جو صرف مجبوری کے موسموں میں اترتا ہے۔ انٹرویوز چلتے رہے اور احتشام کے باپ نعمان لغاری جو خود انٹرویو کی نگرانی کر رہے تھے، ہر امیدوار سے رسمی سوالات کیے جا رہے تھے۔ تعلیمی قابلیت، تجربہ، مہارتیں، سب کچھ دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن جب عروج اندر داخل ہوئی تو نعمان لغاری نے فائل کھولنے سے پہلے ہی ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنے کی کوشش کی۔ آپ کا نام عروج کاظمی؟ اس نے نرمی سے کہا۔ تعلیم BA، تجربہ نہیں، ابھی تک کسی جگہ پر کام نہیں کیا۔ عروج نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ نعمان لغاری نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں نہ ڈر تھا نہ جھوٹ، صرف سچ کی تلخی۔ نعمان لغاری نے باقی سوالات چھوڑ دیے۔ آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ انٹرویوز ختم ہونے کے بعد باقی سینئر عملہ حیران ہوا جب نعمان لغاری نے فائلز ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے عروج کاظمی کو منتخب کیا جائے گا۔ مینیجر نے حیرت سے کہا، مگر سر اس کا کوئی تجربہ نہیں۔ مجھے تجربہ نہیں، خلوص چاہیے۔ وہ لڑکی مجھے سچی لگی، ضرورت مند لگی۔ یہ بات احتشام کو پتہ چلی تو فوراً اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی بولا، بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ نعمان لغاری کرسی سے نیم دراز ہو کر بولے، احتشام، جس لڑکی کو آپ نے ہائر کیا اس کا تعلیمی ریکارڈ قابل ذکر ہے، نہ تجربہ۔ یہ کمپنی خیراتی ادارہ نہیں، ہمیں قابل لوگ چاہیے۔ نعمان لغاری نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن انسانیت کبھی کبھی کاروبار سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ یہ تو ہر ضرورت مند کو آپ دفتر میں نوکری دے دیں شاید نہیں، مگر کبھی کبھی دل سے فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ احتشام نے چہرہ پھیر لیا، ٹھیک ہے، مگر اس نے ایک دن بھی کوئی بلنڈر کیا تو میں خود اسے باہر نکال دوں گا۔ اگلے دن جب عروج پہلی بار دفتر آئی تو خاموش سہمی ہوئی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ملازمین اسے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چپکے سے کہا، ضرور کسی سفارش سے آئی ہے۔ دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ زیادہ دن نہیں چلے گی۔ عروج سب کچھ سن رہی تھی، لیکن چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے وہ سب کچھ سہنے کی عادی ہو۔ احتشام نے اسے اندر بلایا اور آپ کا کام سمپل ہے، جو کہا جائے گا وہ وقت پر کرنا ہے، فالتو بات نہیں چاہیے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عروج نے سر ہلایا، جی سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ کوشش کافی نہیں ہوتی، پرفارمنس چاہیے۔ عروج نے پہلی فائل لی اور خاموشی سے میز پر بیٹھ گئی اور اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن وہ بار بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوپہر کو جب وہ کینٹین گئی تو کسی نے اس کی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ چپ چاپ کونے میں کھڑی ہو کر پانی پی رہی تھی۔ اچانک چپڑاسی آ کر بولا، میڈم سر نے بلایا ہے۔ واپس جا کر اس نے احتشام کے سامنے فائل رکھی اور احتشام نے فائل کھولی اور ایک غلطی نکالی اور غصے سے بولا، یہ کیا ہے؟ اسپیلنگ مسٹیک۔ عروج نے نظریں جھکا کر معذرت کی اور سر دوبارہ چیک کر لوں گی۔ چیک کرنے کی ضرورت تھی، بھیجنے کی نہیں۔ عروج چپ رہی، صرف سر ہلا دیا۔ شام کو جب وہ دفتر سے نکلی تو اسے ایک انجانی تھکن نے آن گرا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہاں میری جگہ نہیں شاید، لیکن جانا بھی نہیں ہے۔ یہ نوکری میرے باپ کی دعا ہے، میری ماں کی آخری امید۔ اور دوسری احتشام اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کش لیتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے، لیکن اسے سمجھنا پڑے گا کہ یہ کارپوریشن ہے، کوئی جذبات کا کھیل نہیں۔ پہلا دن گزر چکا ہے، کہانی بس شروع ہوئی۔ دفتر میں نئی صبح کا آغاز ہوا تو سب اپنی اپنی فائلوں اور کاموں میں مصروف تھے۔ عروج خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میز پر فائلوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ اس نے صبح جلدی آ کر کچھ رپورٹس ترتیب دی تھیں اور کچھ انہیں ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی محفوظ کر لیا تھا۔ احتشام نے اندر آتے ہی معمول کے مطابق سوالات شروع کر دیے، وہ کمرشل پلان کی فائل کہاں ہے جس پر میں نے کل کام کرنے کو کہا تھا؟ عروج نے فوراً ایک نیلے رنگ کے فولڈر کی طرف اشارہ کیا، سر یہ رہی، میں نے تمام ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیا ہے، ایک الگ کاپی کا بنا کر بھی اپلوڈ کر دی ہے۔ احتشام نے بغیر کوئی تبصرہ کیے فائل اٹھائی اور کچھ صفحات پلٹے اور بولا، اگلا پروڈکٹ کیوں نہیں کیا؟
کیونکہ پچھلی بار ایک فائل مس ہو گئی تھی تو سوچا بیک اپ ہو جانا چاہیے۔ عروج نے نرمی سے جواب دیا۔ احتشام نے اسبات میں سر ہلا دیا مگر کوئی تعریفی لفظ زبان پر نہیں آیا۔ وہ دل سے اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ اسی دوران میٹنگ روم میں ایک ہنگامی اجلاس رکھا گیا تھا۔ احتشام، چند سینئر مینیجرز اور عروج سب موجود تھے۔ ایک اہم پریزنٹیشن تھی جس کے لیے احتشام نے کل رات اپنے سینئر اسٹاف کو مواد تیار کرنے کو کہا تھا، لیکن جب پروجیکٹر آن ہوا تو ایک سلائیڈ مکمل خالی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلائیڈ کہاں گئی؟ احتشام غصے سے بولا اور سب خاموش تھے۔ اچانک عروج بولی، سر اگر اجازت دیں تو میرے پاس بیک اپ موجود ہے۔ احتشام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاس؟ جی، کل جب میں ڈیٹا ترتیب دیا تو ہر سلائیڈ کی کاپی الگ فولڈر میں محفوظ کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا USB نکالا اور پروجیکٹر سے کنیکٹ کر دیا۔ پریزنٹیشن مکمل ہوئی، اجلاس ختم ہوا تو سب لوگ اٹھنے لگے۔ مینیجر عمران نے احتشام کے کان میں کہا، نئی لڑکی نے آج بچا لیا ہمیں۔ احتشام نے خاموشی سے سر ہلا دیا لیکن چہرے پر تاثر بدستور سنجیدہ تھا۔ اسی شام عروج نے کمپنی کی پچھلی 3 رپورٹس کو کمپائل کیا اور ان میں موجود غلطیوں کی لسٹ بنا کر احتشام کی ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے فائل کھولی۔ پچھلی رپورٹس میں کچھ اعداد و شمار غلط درج تھے، میں نے وہ درست کر دیے ہیں اور ساتھ میں ایک نیا فارمیٹ بھی تجویز کیا ہے جو آئندہ رپورٹس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ عروج نے وضاحت کی۔ احتشام نے فائل دیکھی اور کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، ہمیں یہ پہلے کیوں نہیں پتا تھا؟ شاید کوئی وقت کی کمی یا توجہ کی کمی ہو سر، لیکن اب غلطی نہیں ہوگی، عروج نے نرمی سے کہا۔ اگلی صبح وہ دفتر پہنچا تو عروج پہلے ہی موجود تھی، اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو دروازے پر رک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ اس دن وہ خود اسے فائل دے کر بولا، یہ جلدی کام کرنا، کل کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ عروج نے اعتماد سے کہا، اور سر آج شام تک ریڈی ہو جائے گی۔ احتشام پلٹتے ہوئے بولا، اچھا کام کر رہی ہے عروج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن احتشام پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا۔ دفتر کے دوسرے ملازمین بھی اب اس کی تعریف کرنے لگے تھے۔ ریسیپشن پر بیٹھے عمران نے کیفے میں کہا، شروع میں سب غلط سمجھ بیٹھے تھے مگر یہ لڑکی واقعی سمجھدار ہے۔ اب ہر دن عروج کے اعتماد میں اضافہ کر رہا تھا، ہر دن احتشام کی سوچ کو بدل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بنا شور بنا تسلیم کیے دفتر میں معمول کی مصروفیات جاری تھی۔ فائلوں کا تبادلہ، کلائنٹس کی کالز اور ای میلز کی قطار میں سبھی مشغول تھے۔ دوپہر کے وقت احتشام نے انٹرکام پر عروج کو بلایا، مس عروج فوری میرے کمرے میں آئیں۔ عروج دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ احتشام کے چہرے پر سختی واضح تھی۔ اور وہ فائل کہاں ہے جو کل میں نے تمہیں دی تھی؟ سر وہ فائل میں نے آپ کو صبح آپ کے میز پر رکھ دی تھی۔ نہیں ہے، میرے میز پر خالی ہے، تم نے دی نہیں یا کہیں رکھ کر بھول گئی؟ سر میں نے صبح خود اپنے ہاتھوں سے فائل میز پر رکھی تھی، اب تو کہاں ہے؟ یہ وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں عروج، اس پروجیکٹ کا آج آخری دن ہے، شام کو ہمیں گلف ٹیک کو پریزنٹیشن دینی ہے۔ عروج نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سر میں فوراً چیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور ہر ڈراور کا ہر فولڈر کھول کر دیکھنے لگی، پرنٹنگ روم، اسٹور روم، حتیٰ کہ آئی کاف شیلف تک چھان مارا تھا لیکن فائل کہیں نہیں ملی تھی۔ احتشام نے غصے میں آ کر سارا عملہ اکٹھا کیا اور بلند آواز میں کہا، یہ کمپنی بچوں کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی ایک غلطی سے فائل اٹھا لے تو ہم سب کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مینیجر فہیم سے کہا، سر ہو سکتا ہے فائل کسی دوسرے سٹاف کے پاس چلی گئی ہو، میں چیک کروا لیتا ہوں۔ احتشام نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہاں گڑبڑ ہوئی ہے۔ پھر وہ تیزی سے قدموں سے عروج کے پاس آیا جو پریشانی میں کمپیوٹر پر سرچ کر رہی تھی۔ مس عروج، اگر آپ یہ ذمہ داری نبھانا نہیں آتی تو پہلے دن ہی منع کر دیتی۔ عروج نے سر اٹھایا، میری غلطی نہیں ہے، میں واقعی فائل رکھی تھی، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ احتشام کی آواز سخت ہوگی۔ نہیں سر، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ شاید کسی اور نے کوئی اور کمپنی میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، ہر بار تمہاری فائلوں کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ عروج خاموش ہوگی کیونکہ لمحوں میں مینیجر فہیم اندر آیا۔ سر کلیننگ اسٹاف نے بتایا کہ ایک فائل کانفرنس روم کے کونے میں پڑی تھی۔ کون سی فائل؟ احتشام نے فوراً پوچھا۔ سر وہی نیلی فائل جس پر گلف ٹیک کا لیبل لگا ہے۔ احتشام نے فوراً فائل کھولی، چند صفحات دیکھے، پھر نظریں عروج پر ڈالی۔ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عروج نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، سر کل شام کانفرنس روم میں نے پریزنٹیشن سلائیڈ کمپائل کی تھی، شاید اس وقت غلطی سے شاید احتشام نے جملہ کاٹتے ہوئے کہا، شاید ہی ہمیں نقصان میں ڈالتے ہیں۔ مینیجر نے بیچ میں آ کر نرمی سے کہا، سر پریزنٹیشن شام 5 بجے، بہتر ہوگا کہ ہم اس پر فوکس کریں۔ احتشام نے فائل اسسٹنٹ کو تھمائی اور جاؤ فوراً کاپی کرواؤ، ریہرسل شروع کرو۔ عروج خاموشی سے واپس اپنی میز پر چلے گی۔ باقی اسٹاف اس واقعے پر چپ چاپ تھا مگر ان کی نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کیفے میں 2 جونیئر اسٹاف بات کر رہے تھے۔ فائل اگر واقعی کانفرنس روم میں تھی تو ہو سکتا ہے
صفائی کرنے والے نے بعد میں رکھی ہو۔ ہاں مگر احتشام سر تو جیسے عروج پر ہی الزام لگا دیا تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، بس کسی کو ٹارگٹ بنا لینا۔ دوسری طرف عروج نے اپنے کمپیوٹر پر تمام ڈیجیٹل بیک اپ محفوظ کیا، ایک نئی رپورٹ تیار کی اور فائل پر ایک تفصیلی نوٹ لکھا تاکہ آئندہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ شام کو پریزنٹیشن مکمل ہوئی، کلائنٹ نے سراہا اور کانٹریکٹ کنفرم کر دیا، اور اس کے بعد احتشام نے مینیجر سے پوچھا، تم نے اس دن کی CCTV ریکارڈنگ دیکھی تھی؟ سر ابھی نہیں کیا، کچھ چیک کروانا ہے۔ ہاں دیکھنا کہ فائل کس وقت اور کیسے کانفرنس روم میں گئی۔ اگلے دن جب ویڈیو چیک کی گئی تو واضح ہوا کہ کل شام صفائی کے دوران ایک ملازم نے فائل غلطی سے دوسری میز پر رکھ دی تھی۔ احتشام خاموشی سے اسکرین دیکھتا رہا اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور عروج اندر آئی، ہاتھ میں ایک نئی رپورٹ تھی۔ یہ آئندہ ہفتے کے ٹاسک پلانز ہیں، اور اس نے بغیر کوئی شکوہ کیے فائل ٹیبل پر رکھی تھی۔ احتشام نے پہلی بار نرمی سے کہا، شکریہ، اور کل کی بات کے لیے اگر کچھ سخت بول گیا تو معذرت۔ عروج چونک گئی لیکن کچھ بولی نہیں، بس ہلکے سے سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ دفتر کی فضا اس دن کچھ عجیب تھی، کام تو معمول کے مطابق ہو رہا تھا لیکن سب کی نظروں میں ایک اضطراب تھا۔ کمپنی کے ایک اہم پروجیکٹ کا ڈیٹا لیک ہونے کی خبر ابھی پھیلی ہی تھی کہ احتشام نے کانفرنس روم میں ہنگامی اجلاس بلا لیا تھا۔ مینیجر فہیم، چند سینئر سٹاف اور IT ہیڈ سب موجود تھے۔ احتشام نے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک رپورٹ کھولی۔ یہ وہ فائل ہے جس کا ڈیٹا ایک کمپٹیشن کمپنی کو منتقل ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے ہماری ہی سسٹم سے۔ IT ہیڈ نے مزید بتایا، سر اس کا IP ایڈریس اور لاگن ID دونوں میچ ہو رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ مس عروج کاظمی کا ہے۔ یقین ہے؟ احتشام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی سر، ہمارے سسٹم کے مطابق یہ ایکٹیویٹی انہی کی مشین سے ہوئی ہے۔ احتشام نے فوراً انٹرکام پر کال کی اور عروج کاظمی کو فوراً میرے آفس میں بھیجا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور عروج اندر داخل ہوئی۔ بیٹھے نہیں، بس یہ بتائیں کہ آپ نے کمپنی کا پروجیکٹ ڈیٹا لیک کیوں کیا؟ عروج نے چونک کر کہا، سر میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ مت بولیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ آپ کے لاگ ان سے ڈیٹا ایکسپورٹ ہوا، اور جس بندے کے ساتھ آپ کل دیکھی گئی وہی اس کمپنی کا نمائندہ ہے۔ سر وہ میری دوست کا بھائی ہے، اور میری دوست کی پرسنل پرابلم تھی، اسی سلسلے میں وہ آیا تھا، تو ڈیٹا لیک بھی اتفاق تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ احتشام نے اٹھا لیا اور اسے روک دیا، قسموں سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فہیم، اسے بیسمنٹ میں لے جاؤ، جب تک یہ قبول نہ کرے اس نے ہی کیا ہے یہی رہے گی۔ عروج کی بلند آواز ہوئی، اور سر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن فہیم اسے پکڑ کر دفتر کے بیسمنٹ کی طرف لے گیا تھا۔ نیچے ایک پرانا نیم تاریخ کمرہ تھا، اور دیواروں پر دھول، کونے میں ٹوٹی میز اور ایک پنکھا جو بہت مشکل چل رہا تھا۔ فہیم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہی جگہ ہے تمہارے لیے، جب تک کچھ مان نہ لو۔ عروج نے دروازے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ غلط ہے، مجھے جانے دیں، میرے ابو اکیلے ہیں اور ان کو میری فکر ہوگی۔ فہیم خاموشی سے چلا گیا، اور اوپر دفتر میں احتشام بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مینیجر عمران بولا، سر کچھ جلد بازی نہیں ہوگی، کمپنی کے نقصان کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اگر اس نے یہ کیا تو اسے ماننا ہوگا۔ شام کو تمام سٹاف گھر جا رہا تھا۔ فہیم واپس آیا اور احتشام سے بولا، سر عروج نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، لگتا ہے بہت پریشان ہے۔ تو سر وہ کمزور ہو رہی ہے، اگر کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں، جب جرم کیا ہے تو سزا بھی اسے ہی بھگتنی پڑے گی۔ دوسری طرف عروج، جسے اب بیسمنٹ سے نکال کر ایک فلیٹ میں رکھا گیا تھا، خاموشی سے دیواروں کو گھور رہی تھی، اور اس کے ذہن میں صرف اپنے بیمار باپ کا خیال تھا۔ دفتر میں معمول کی گہما گہمی واپس آ گئی تھی، مگر ایک بات سب محسوس کر رہے تھے کہ احتشام لغاری پچھلے 2 دنوں سے کم بول رہا تھا، کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تیسرے دن صبح جیسے ہی وہ آفس میں آیا اور اسے دیکھا کہ اس سے آفس پہنچا جونیئر سٹاف بلال نے دروازے پر آ کر اجازت مانگی، سر اگر 2 منٹ مل سکیں تو ایک مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ احتشام نے سر اٹھا کر دیکھا تو آؤ بیٹھو۔ بلال نے کرسی پر بیٹھتے ہی کم آواز میں کہنا شروع کر دیا، سر پچھلے ہفتے جب وہ ڈیٹا لیک ہونے والا واقعہ ہوا تھا تو میں نے کچھ عجیب دیکھا، پہلے سوچا خاموش رہوں لیکن اب ضمیر نہیں مان رہا۔ کیا دیکھا تم نے؟ احتشام کی نظریں بلال پر چمکی۔ سر 14 تاریخ کو دوپہر کے وقت میں کینٹین واپس آ رہا تھا، میں نے مینیجر فہیم صاحب کو عروج میڈم کے سسٹم پر کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کافی دیر بیٹھے رہے اور کچھ ٹائپ بھی کر رہے تھے، اس وقت میڈم روم میں نہیں تھی۔ احتشام نے چونک کر پوچھا، یقین ہے تمہیں؟ جی سر، 100% یقین ہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو CCTV چیک کر لیں۔ احتشام فوراً اٹھا اور فہیم کو نہ بلایا نہ کسی کو کچھ بتایا، خود نیچے CCTV روم میں پہنچا، سیکورٹی آفیسر سے کہا، مجھے 14 تاریخ کی دوپہر 2 بجے سے
4 बजे तक अरूज काज़मी के कमरे की वीडियो चाहिए। रिकॉर्डिंग चलाई गई। चंद ही मिनट के बाद मंजर साफ हो गया। फ़हीम वाकई ही उसके सिस्टम पर बैठा था। कुछ USB लगाया गया था और कुछ फाइल्स की एक्सपोर्ट विंडो खुली थी और उसके फ़ौरन बाद वो कमरे से निकल गया। एहतिशाम की आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थी। पसीने की हल्की परत उसकी परेशानी पर नमूदार हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बंद कर दो बस। वो तेज़ कदमों से ऊपर आया। सारा दफ्तर हैरत से देख रहा था कि उसका चेहरा सख्ती और शर्मिंदगी का इम्तिजाज पेश कर रहा था। मेन ऑफिस पहुंचकर उसने फ़हीम को बुलाया। जी सर, आपने बुलवाया? बैठो, नहीं सिर्फ सच बोल दो। अरूज के सिस्टम से तुमने डाटा क्यों निकाला? फ़हीम एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, सर मैं CCTV देख चुका हूँ, तुम्हारे पास अल्फाज नहीं, सिर्फ एतराफ़ की गुंजाइश है। फ़हीम ने थोड़ी देर बाद सर झुका दिया। सर मेरी एक डील चल रही थी, कुछ माली दबाव था, लेकिन मैं वापस कर देता सब कुछ। तुम 15 साल से मेरे बाप के साथ काम कर रहे थे, तुम पर सबसे ज़्यादा एतमाद था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। एहतिशाम ने इंटरकॉम उठाया। सिक्योरिटी, फ़हीम को ऑफिस से बाहर निकालो और उसका सिस्टम जब्त कर लो। सिक्योरिटी आ गई और फ़हीम बगैर मुज़ाहमत के बाहर निकल गया। इसी वक्त एहतिशाम ने अपने असिस्टेंट को कहा, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। शाम ढल चुकी थी जब वो वापस उस फ्लैट पर पहुंचा जहां अरूज को रखा गया था। दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि अरूज फर्श पर बैठी हुई थी। चाय का कप हाथ में थामा था और अब ठंडा हो चुका था। अरूज ने उस सर उठाकर, आंखों में थकन, लबों पर खामोशी, बहुत बड़ा इल्ज़ाम ले आया तुम पे और तुम बेकसूर थी। फ़हीम ने सब किया। अरूज ने जवाब नहीं दिया। एहतिशाम एक लम्हे के लिए नज़रें चुराईं और फिर कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, दफ्तर में, घर में, जहाँ तुम चाहो, लेकिन सिर्फ अपनी मर्ज़ी से। मुझे वापस नौकरी नहीं, इज़्ज़त की ज़रूरत है। उसका जवाब मुख्तसर था, और वो मैं हर सूरत वापस दूंगा, चाहे जैसे भी हो। अरूज ने आहिस्ता से कहा, मेरा बाप बीमार है, 2 दिन से मेरी कोई खबर नहीं। आज रात हम उनके पास जाएंगे और मैं सबके सामने बताऊंगा कि तुम बेकसूर हो। अरूज कुछ देर खामोश रही, फिर बामुश्किल सर एहतिशाम ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। चलो, नहीं देर हो रही है। गाड़ी खामोशी से शहर के पुराने इलाके की तरफ बढ़ रही थी। अरूज की नज़रें खिड़की के बाहर थी और चेहरे पर थकन, लेकिन आंखों में एक सवाल अभी तक कायम था। एहतिशाम ने कई बार लब खोले, मगर हर बार लफ्ज़ वापस निकल गया। जब वो गली के कोने पर पहुंचे, अरूज ने आहिस्ता से कहा, गाड़ी यहीं रोक दें, बाकी मैं खुद चली जाऊंगी। एहतिशाम ने गाड़ी रोक दी, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोला। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूँगा, मुझे खुद बात करनी है तुम्हारे घर वालों से। ज़रूरत नहीं, मैं खुद निपट लूँगी, फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। अरूज खामोश रही। दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और उसने कदम लड़खड़ा के 2 दिन की कमज़ोर, भूखी और ज़हनी दबाव के जिस्म तोड़ दिया था। एहतिशाम ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, लेकिन उसने हाथ झटक दिया और दरवाजे पर पहुंचकर अरूज का भाई बाहर आया। उसे देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कहाँ थी 3 दिन? उसके पीछे बाप आ गया, जो कमज़ोरी के बावजूद दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। अरूज ने बमुश्किल कहा, अबू मैं, लेकिन भाई ने उसकी बात काट दी। उसके साथ 3 दिन शर्म नहीं आई, हमारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। एहतिशाम ने आगे बढ़कर कहा, वजाहत दे सकता हूँ। अरूज बेकसूर है, सारी गलती मेरी थी। अरूज का बाप बोल उठा, गलती तुम्हारे जैसे लोग पहले ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और फिर गलती करके निकल जाते हैं। भाई ने एहतिशाम का गला पकड़ने की कोशिश की थी। चला जा यहाँ से और इसे भी ले जा, अब इस घर में इसका कोई नहीं। अरूज ने नम आंखों से अपने बाप की तरफ देखा। अबू मैंने कुछ नहीं किया, आप तो चुप कर जा, तेरी ज़ुबान का सुनने का हौसला नहीं रहा। हाँ, अब एहतिशाम ने एक नज़र अरूज पर डाली, जो दरवाजे के किनारे खड़ी थी, जैसे ज़मीन उसके नीचे खिसक गई थी, और उसने आगे बढ़कर धीरे से कहा, चलो यहाँ से। अरूज कदम पीछे खींचने में, कहीं नहीं जाऊँगी मैं, यहाँ तुम्हारा कोई एतबार नहीं रहा और मेरे पास तुम्हें महफूज रखने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। भाई ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, और ले जा इसे, अब ये हमारे लिए मर चुकी है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और लम्हा भर खामोशी छाई रही। गली में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। एहतिशाम ने धीरे से कहा, चलो कुछ खाने को ले लेते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अरूज ने कुछ नहीं कहा, बस सुस्त कदमों से गाड़ी की तरफ से बढ़ गई थी और रात के वो दोनों अपार्टमेंट पहुँचे, जहाँ खामोश रहा। राहदारों में कुछ भी गैर मामूली नहीं था, सिवाय इस खामोशी के जो दोनों के दरमियान पल रही थी। दरवाज़ा खोलकर एहतिशाम ने अंदर आने का इशारा किया। अरूज ने नाप तोल कर कदम रखा, जैसे हर चीज़ पर शक है। अंदर दाखिल होते ही उसने इर्द गिर्द देखा। कमरा साफ था, सुथरा था, खामोश और सादा। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ आराम करो, और दरवाजे पर गार्ड है, कोई परेशानी नहीं होगी। अरूज ने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे डर है तुम किसी से, सिर्फ तुमसे है, किसी और से नहीं। एहतिशाम ने थोड़ा फासले पर खड़े होकर कहा, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन वक़्त दो, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा। अरूज ने जवाब नहीं दिया।
وہ اندر چلے گی، دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگلے دن احتشام دفتر گیا مگر ذہن میں وہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ فائلز دیکھتے ہی وقت بھی بار بار اس کے ذہن میں عروج کا خالی چہرہ ابھرتا۔ اسسٹنٹ نے پوچھا، سر سب ٹھیک ہے؟ ہاں، فائل لاؤ۔ شام کو واپس آتے ہی اس نے عروج کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں اور اپارٹمنٹ پہنچا تو دیکھا عروج ویسے ہی صوفے پر بیٹھی تھی، شاید دن بھر وہیں رہی تھی۔ اور کچھ کھا لو، کمزوری تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا عروج نے چپ چاپ ہاتھ بڑھایا اور صرف ایک بسکٹ لیا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ احتشام نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور اس نے کپ لا کر میز پر رکھا۔ اور کل میں تمہارے گھر والوں سے دوبارہ ملوں گا، مت جانا، اب وہ مجھے قبول نہیں کریں گے تو پھر کب تک یوں رہوں گی پتہ نہیں۔ احتشام نے کرسی کھینچی اور کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، تم چاہو کسی اور جگہ رہ سکتی ہو لیکن فی الحال تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اور مجھے اپنی حفاظت خود کرنا آتا ہے۔ بس اس بار قسمت ساتھ نہیں تھی۔ احتشام کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش ہو گیا۔ عروج نے سر جھکا کر کپ کی طرف دیکھا اور اس میں اب بھی چائے کی بھاپ اڑ رہی تھی، جیسے ابھی کچھ گرماہٹ باقی ہو۔ شاید رشتے بھی اندر کہیں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، بے لفظ بے نشان مگر فیصلہ کن۔ صبح کا وقت تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایک بے یقینی سی فضا تھی۔ احتشام کافی کا کپ کے ساتھ کچن کے دروازے پر ٹکا ہوا تھا اور اس نے رات کی بچی ہوئی پریزنٹیشن دوبارہ چیک کی لیکن ذہن ہر بار بھٹک کر عروج کی طرف چلا جاتا۔ عروج کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ آج تیسری صبح تھی جب وہ خاموش تھی، مکمل۔ آج اس کی خاموشی میں ایک بغاوت چھپی ہوئی تھی۔ احتشام نے قریب جا کر کہا، آج تمہارے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے لیے دوا بھیج دوں گا۔ عروج نے بغیر چہرہ موڑے کہا تھا، اور تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم نے ان کا یقین توڑ دیا، میری عزت چھین لی ہے۔ احتشام نے نرمی سے جواب دیا، جانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ ناقابل معافی ہے لیکن مت بولو۔ چیخ پڑی تھی، مت بولو، تم نے جو کیا وہ کسی مجرم سے کم نہیں۔ تمہارے الفاظ میرے لیے اب شور ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک اپارٹمنٹ دے کر، 2 وقت کا کھانا دے کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ احتشام خاموش کھڑا رہا اور پھر عروج نے چہرے پر موجود آنسو صاف کیے تھے، پھر بولی، خدا تمہیں ایسی ہی اذیت دے، ایسی تنہائی اور ایسا الزام، ایسا وقت جس میں تمہاری چیخیں کوئی نہ سنے۔ احتشام کے لبوں پر جنبش ہوئی لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی عروج نے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری زندگی کو جو داغ دیا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور روتی رہی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ احتشام نے کہا، میری سزا یہی ہے کہ تم مجھے معاف نہ کرو، لیکن میں تمہارے لیے ہر وہ چیز واپس لاؤں گا جو تم سے چھین گئی تھی۔ عروج نے طنزیہ ہنسی، واپس لاؤ گے؟ میری ماں کی راتوں کی نیند، میرے باپ کی شرمندہ آنکھیں، میرے بھائی کی چپ، یا وہ رشتہ جو تم نے تماشا بنا دیا؟ جو کچھ بکھرا ہے اسے سمیٹنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، مت کرو کوشش، تم سے صرف زخم ملے ہیں اور مرہم نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ احتشام نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک ڈیلیوری مین دوا کا پارسل لے کر کھڑا تھا۔ احتشام نے سائن کیا اور پارسل میز پر رکھ دیا۔ عروج نے پارسل کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انصاف چاہیے جو تم نے نہیں دیا۔ احتشام نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ عروج، اگر تم چاہو تو میں خود میڈیا کے سامنے جا کر بیان دے دوں گا کہ تم بے قصور ہو اور تمہیں چاہیے اپنے باپ کو لے کر بھی جا سکتا ہوں، اور اب کچھ بھی کہو میری دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ میں تمہیں ایک چہرہ سمجھتی ہوں، وہ چہرہ جس نے میری پہچان چھین لی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی مگر الفاظ صاف تھے، تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اعتبار کر لوں، تمہیں معاف کر دوں؟ میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے صرف بیسمنٹ میں بند نہیں کیا، مجھے پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ احتشام آہستہ سے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں تھا، دوست تھے۔ ہاں، تم دوست ہوتے تو دشمنی کیا ہوتی؟ تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیا اور میری خاموشی کو کمزوری سمجھا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ ہر لمحہ تمہیں یاد دلاؤں گی کہ تم نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے۔ تم جو چاہو کہو، وہ سزا دو، میں چپ رہوں گی، لیکن کیوں؟ اب بولنے کا حق میں کھو چکا ہوں۔ اسی لمحے اپارٹمنٹ کی فضا جیسے جم سی گئی تھی۔ احتشام کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی بلا وجہ ہی اس لڑکی کو سزا دے چکا تھا۔ باہر سورج اپنی جگہ پر تھا لیکن اندر ہر سایہ طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ اگلے دن عروج نے اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ احتشام نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی جاؤں، جہاں بھی تم نہ ہو۔ تمہاری حفاظت کا کیا ہوگا؟ میں خود اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، تم بس مجھ سے دور رہو۔ احتشام نے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف ایک جملہ کہا، میری زندگی تمہاری
بددعا ہے اور تم نے جو کہا وہ میں جھیلوں گا۔ عروج نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں گہری نفرت اور میں دیکھوں گی تمہارا انجام۔ وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی اور احتشام نے پہلی بار دروازہ بند کرنے سے پہلے خود کو بے بس میں محسوس کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو ٹوٹ چکا ہے اور وہ جڑ بھی جائے تو وہ دراڑ باقی رہتی ہے اور اب ہر دن ہر رات اسی دراڑ کو گھورتا رہے گا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ احتشام نے عروج کو اپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھا تھا اور اس کے بعد نہ کوئی رابطہ نہ کوئی پیغام بھیجا۔ نہ وہ جانتا تھا کہ اس معاملہ اب اس کی سطح کے اوپر جا چکا ہے۔ ادھر گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ نعمان لغاری نے جب سے بیٹے کے رویے میں تبدیلی دیکھی تھی وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ بڑا کام ہو چکا ہے۔ شام کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب افراد معمول کے مطابق کھانے میں مصروف تھے جب انہوں نے اپنا چمچ رکھ کر کہا، کل احتشام کا نکاح ہے۔ کمر میں خاموشی چھا گئی، صرف پانی کے گلاس کی چھنک باقی رہی۔ احتشام منگیتر چاچا زاد فریال جو سالوں سے اسی رشتے کے خواب لیے بیٹھی تھی دک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ آواز کب کب آئی؟